میں تو اس لخت جگر کی بات کر رہا ہوں جو کائنات کا سہارا بن کے تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حالات دیکھئے جب میرے نبی جلوگر ہو رہے ہیں، حضرت آمینہ میرے نبی کی پیاری امی بیٹے کو ماتھا چوم کے کہتی ہیں کاش عبداللہ ہوتے، کبھی سینے سے لگا کے کہتی ہیں کاش عبداللہ ہوتے، کبھی بیٹے کی آنکھیں چوم کے کہتی ہیں آج عبداللہ دیکھتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اتنا حسین عرب میں آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس کو دیکھتے تو ناز کر لیتے، خدا کی قسم رونے لگ جاتی ہے۔ پھر بیٹے کے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا مالک جب دنیا میں کوئی بچہ پیر پر چلنا سیکھتا ہے تو باپ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، میرے بیٹے کو انگلی پکڑ کے کون چلائے گا؟ جب بچے ہوش سنبھالا کرتے ہیں تو باپ بچوں کو کھلونے لا کے دیتا ہے، میرے بیٹوں کے کھلونے کا انتظام کون کرے گا؟ حضرت آمینہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار جب بچے ہوشیار ہوتے ہیں تو باپ ان کو کہانی سناتے ہیں، میرے بیٹے کو قصے کون سنائے گا؟ غیب سے آواز آئی تھی آمینہ آنسو نہ بہا، تیرا بیٹا لاوارث نہیں ہے، وہ اور بیٹے ہوتے ہیں جن کو ٹہلنے کا من چاہتا ہے تو باپ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، یہ میرا محبوب ہے، اگر یہ چاہے گا ہم اسے زمین پہ نہیں بلکہ معراج کے بہانے سے عرشوں کی سیر کرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت۔ واہ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ بچے ہوتے ہیں سبحان جنہیں انگلی پکڑ کے ٹہلایا جاتا، ہمارا محبوب لاوارث تو نہیں، جب اس کی ٹہلنے کی طبیعت چاہے گی ہم اسے معراج کے بہانے جنتوں کی سیر کرائیں گے، جنتوں کی سیر کرائیں گے۔ وہ کہا اگر رہ گئی کھلونوں کی بات تو کون باپ کیا کھلونا لا کے دے گا؟ ہمارا محبوب ہے نا، کھلونے بھی ہم دیں گے، مالک کیا دے گا؟ آمینہ آنسو پوچھ لے، لٹا دے پالنے میں، دنیا کے کھلونے زمین کے ہوتے ہیں، میرا محبوب پالنے میں لیٹے گا نا تو ہم اس کا کھلونا چاند کو بنا دیں گے، یہ جدھر انگلی اٹھا دے گا اس کے اشارے سے چاند چلے گا۔ اسی کو دیکھ کے بریلی کے امام نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، سبحان اللہ، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آہا فرمایا گیا پھر اگر کہانی کی بات ہے تو سنو، تسلی دینے کے لیے ہم اس کے سینے پہ قرآن نازل کریں گے، قرآن نازل کریں گے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، رب نے محبوب کو چھوڑا نہیں، چھوڑا نہیں۔ لوگوں نے غلط ترجمے کیے، پھر اعلیٰ حضرت سے چڑ ہو جاتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہتے لوگ کہ محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ میں کہتا ہوں معاذ اللہ جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہو وہ کیسے بھٹکا ہوا ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں کنزل ایمان کو سینے سے لگا کے نہ رکھیں؟ ہم کیوں ان ٹکڑے بھر کے ملاؤں کو لات مار کے الگ کیوں نہ کرے؟ ہم جانتے ہیں بریلی کے احمد رضا نے ایمان کیسے بچایا ہے، ہم تو آپ سے بھی کہتے ہیں صاحب ذرا دونوں کے کارنامے تو دیکھو، اپنے مولوی کا کارنامے بھی پڑھو، بریلی کے احمد رضا کا کارنامہ بھی پڑھو، آؤ قرآن پاک کا ترجمہ دیکھو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، انہوں نے ترجمہ یہ کیا محبوب ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو ہم نے آپ کو پھر ہدایت دی۔ بتاؤ تو صحیح جو نبی کو بھٹکا ہوا کہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو گمراہ کہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ احمد رضا تم بتاؤ نا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ پھر میرا امام کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، محبوب ہم نے تجھے اپنی محبت میں وارفتہ پایا ہے تو اپنی جانب راستہ دیا ہے، کہا محبوب تو بھٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ بھٹکوں کو تو راستہ دینے کے لیے آیا ہے، وہ تمہارا نبی ہوگا جو بھٹکا ہوا ہے، یہ ہمارا نبی ہے جو بھٹکوں کو سہارا دینے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ملا پور، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ اگر میں نے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیا نا دو ہی کام کرو گے، میں لہجے میں نہیں گا رہا ہوں ورنہ یا تو کان بند کرو گے یا اٹھ کے چلے جاؤ گے، ہاں مگر بہت اچھا لگ رہا آپ میرے ساتھ ہیں۔ محمد ہمارے
شان لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. سلامت رہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ شروع ہو رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا سونے کے ٹائم میں نمبر آیا ہے نا. اللہ سلامت رکھے. لیکن خدا کرے تھوڑا سا یہ بھی معمول بنا لیں جلسے کا جو وہ ہے نا آپ کا ٹائم ٹیبل اسے گھٹا لیں. میں عرض کروں, میں دیکھیے میرا اصول ہے, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. میں بھائی کہہ جاتا ہوں جلسے والوں سے, آپ نے بلایا نذرانہ دے رہے ہیں انعام دے رہے ہیں, لیکن لازم یہ ہے کہ چاپلوسی کر کے وقت ضائع نہ کروں. میں سچی بات کہہ جاؤں, دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ایک تو فجر کی نماز اور دوسری حلال روزی. ٹھیک ہے نا. ہم میں اکثر کسان مزدور لوگ ہوتے ہیں, ہم ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے تو کتنے تو ایسے لوگ ہیں جن کا کام روز کھانا اور روز کمانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں بیٹھے رہیں گے اور اگلے دن پھر سوئیں گے, کمانے نہیں جا پائیں گے, تو پھر رزق کی تنگی ہوگی. جب یہ تنگی بڑھے گی تو بندہ ناجائز کی طرف پڑے گا. ایسا کیا کریں, جلسہ صحیح وقت پہ شروع کر لیا کریں اور صحیح وقت پہ مکمل کر لیا کریں, تاکہ فجر کی نماز بھی مل جائے, بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. کریں گے نا انشاءاللہ. آپ ذمہ دار لوگ ہیں بھائی. ضروری نہیں ہے بہت لمبی لسٹ بنائی جائے. ایک خطیب ایک شاعر رکھیں اور کہہ دیں کہ بھائی یہ ضروری بات ہے, یہ ہمیں سمجھا جاؤ. ٹھیک ہے نا. اپنے حساب سے موجود ہیں اس کو کہ جو آپ کے یہاں کی کمیاں ہوں وہ بتائیں. ٹھیک ہے نا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ ساتھی یہ پوچھ کے تقریر کر رہا ہے کیا اچھا لگے گا آپ کو کیا برا لگے گا. نہیں, میں جانتا ہوں جب تک مرض کا پتہ نہیں چلے گا پھر دوا کیسے لگے گی. یار ہے بخار میں پیٹ کے درد کا انجیکشن دے دو اور پیٹ کے درد میں بخار کی دوا دے دو تو ریاکشن ہی ہوگا, اور ریاکشن جب دوا کر جاتی ہے تو منہ بگاڑ دیتی ہے. تو یہ بھی ضروری ہے آپ بتا دیں آپ کے یہاں کیا کمزوری رہتی ہے. اور ایک ضروری نہیں ہے 3 بجے تک, 1 بجے سلام پڑھ کے چھٹی کر لو, لمبی راتیں ہو رہی ہیں, ورنہ 12 بجے مکمل کرو جلسہ. مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا, کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے. اللہ سلامت رکھے. یہ تو آپ کی خوبصورتی ہے کہ جو اب تک جاگ رہے ہو, ورنہ جس کے جب رات کے 12 بج جاتے ہیں نا تو بڑے بڑوں کے چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں نا. خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہوتی ہیں. حسان بھائی اگر 11 بجے تک خالی ڈانس دیکھ لینا اور صبح کو اٹھا ہے تو ایسا لگے جیسے کسی کتے نے پیشاب کرا اس کے منہ پہ. اور یہاں 3 بجے تک بیٹھو, 4 بجے تک بیٹھو, صبح اٹھ کے جاؤ گے نا چہرے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے, چہرے نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں چہرے نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. اللہ نے بڑے ناز اٹھائے محبوب کے, بڑے ناز اٹھائے, بڑے ناز اٹھائے. ورفعنا لک ذکرک, او محبوب دل تھوڑا نہ کرنا, ہم تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیں گے. ہاں ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا ہے. کتنا بلند؟ فرمایا تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. رب کے محبوب کی امت میں پیدا ہوئے ہیں, یہ کرم ہے پروردگار کا. او بھائی ذرا سنیں تو صحیح, کان کھول کے. حضور ہمارے بڑی شش و پنج میں زندگی گزری حضور کی. آج نا کثرت ہے رزق کی, آج اتنی کثرت ہے کہ شادی بیاہ میں جا کے دیکھو تو جتنا ٹیبل کے اوپر لگا ہوتا ہے نا اتنا ہی ٹیبل کے نیچے پڑا ہوتا ہے. اتنی بے قدری ہم روزی کی کر رہے ہیں. یہ میرے خیال سے سارے نوجوان پردیس رہتے باہر. بھئی جس بچے کو بھی نہ روٹی کمانے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑے نا تو وہ میں پردیسی مانتا ہوں, اور ہے ہی پردیسی. مشکل ہوتا ہے, ایک دن کے لیے بچے چھوڑنے مشکل ہوتے ہیں, گھر چھوڑنا ایک دن کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن صاحب ذمہ داریاں بھی بڑی چیز ہوتی ہیں. کبھی انسان کو سال بھر کے لیے لے جاتی ہیں, کبھی 6 ماہ کے لیے لے جاتی ہیں, کبھی اپنوں سے دور کرتی ہیں, کبھی خوشیاں نہیں ملتی, کبھی جنازے نہیں ملتے. یہ سارے دکھ پردیس کے لگے رہتے ہیں. اور صرف دوریاں نہیں, وہ جو تھک کے پردیس کے ہوتے ہیں. کسی نے گالیاں دی تو 4 پیسوں کے لیے سنی, کسی نے تانے دیے گردن جھکا کے چلے آئے. پردیس میں ہیں یار نہ سنیں گے, گھر سے دور پڑے ہیں 2 پیسوں کے لیے آئے. کتنی مشکل سے پیسہ کمایا جاتا ہے. کتنے باپوں نے زندگی پردیس میں کاٹ دی تاکہ بیٹیوں کے ہاتھ عزت سے پیلے کر سکیں. 10-10 سال ایک باپ بیٹی کو چھوڑ کے گیا تھا, پلٹ کے آیا ہے بیٹی جوان ہو گئی ہے, بیٹی کی رخصتی پہ آیا ہے. ہم جب کھانے کے لیے جاتے ہیں نا شادیوں میں تو ڈونگے گھما گھما کے بیٹیاں چیک پوٹ
بوٹیاں چیک کر کے نکالتے کون سی کھانے کی ہے کون سی نہیں. ہم نے پلیٹ بھر لی, جو کھائی گئی کھائی, باقی ٹیبل کے نیچے پھینک دی. ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, بھلے سال میں 5 بار جلسہ کرنا یا 5 سال میں 1 بار جلسہ کرنا, لیکن کوشش یہ کرنا ہے ہمیں اگر دین کی بات جلسوں میں ملے گی تو پابندی سے عمل کیا جائے گا. تمہیں خدا کا واسطہ کسی کے دیے ہوئے کھانے کی بے حرمتی نہ کرنا. تمہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ 5 گھنٹے میں تیار ہوا قورمہ ہے, اس میں 3 گھنٹے کی محنت لگی ہے. نہیں پیارے, اس میں کسی باپ کی جوانی لگ گئی ہے, اس میں کسی کی پوری زندگی لگ گئی ہے, اس میں کسی کا پردیس کاٹا ہوا وقت ہے, اس میں کسی باپ کا بڑھاپا آ گیا ہے, اس میں کسی باپ کی جھکی ہوئی کمر کی طاقت ہے. خدا را رزق کی توہین نہ کرنا. جب کھانے کے لیے بیٹھا کرو تو ایسے کھایا کرو جیسے اپنے دسترخوان پہ کھایا کرتے ہو. تمہیں خدا کا واسطہ اپنے گھر بیوی کو چیچڑے پھینکنے پہ ڈانٹ دیتے ہو, پرائے گھر کی اچھی بوٹیاں پھینک دیتے ہو. اگر تیری ایک بوٹی پھینکنے کی وجہ سے کسی غریب کی عزت پہ آنچ آ گئی, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے مرنے کے بعد جتنے چاہے 40ویں کر لینا, جتنے چاہے تیجے کر لینا, جتنے چاہے قرآن خوانی کرا لینا, اگر کسی غریب کا آنسو تیری وجہ سے نکل گیا اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک ایک آنسو کی تجھ سے قیمت ادا نہیں کرا لے. اللہ اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام مذہب اسلام, جشن غوث الورا کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. ہاں او بھائی, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, رزق کی قدر کریں گے انشاءاللہ. پھینکیں گے تو نہیں نا, نہیں پھینکیں گے نا. کچی روٹی بھی آ جائے نا پھینکنا مت. اگر تجھے کھانا نہیں سمجھ میں آ رہا اٹھ جا, اور جب کوئی پوچھے کیوں اٹھ گیا کہہ دے پیٹ بھر گیا. عیب بھی بیان نہیں کرنا, عیب بیان نہیں کرنا. یہ نہیں کہنا یار یہ کچا ہے وہ پکا ہے, نا. ہمارا منہ تو کچی کھانے کی بھی لائق نہیں ہے یار, کچی کھانے کی بھی لائق نہیں ہے. وہ کھلا رہا ہے نا, وہ کھلا رہا ہے, بڑا کرم ہے اس کا, بڑا کرم ہے اس کا. رزق کی قدر کرنا آج ہے کل نہیں ہوگا. حضور فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا, اگر یہ روٹ گیا نا تو ایڑیاں رگڑ کے مر جاؤ گے, تمہیں لقمے لقمے کو ترسا دے گا. یہی وجہ ہے آگے کہہ رہا پتہ نہیں اتنا کماتا ہوں حضرت, برکت ہی نہیں ہے. ذرا پچھلی زندگی میں جھانک کے دیکھ, جب تھا تو بے قدری تو نہیں کرتا تھا, جب تھا تو اتراتا تو نہیں تھا, جب تھا تو پھینکتا تو نہیں تھا. وہ کہا تھا نا کسی نے, روٹی امیر شہر کے کتوں میں بٹ گئی, بیٹی غریب شہر کی فاقے سے مر گئی. وہ بھائی جب تھا تو ہم کتوں پہ لوٹاتے رہے, اور آج ہے تو کتوں پہ تماشوں میں, اور کل نہیں ہوگا تو پھر تمہیں یاد آگا یہ کیوں روٹ گیا. کوئی ڈوری ہو, کوئی تعویذ ہو, یہ صدا نہیں رہنا, یہ صدا نہیں رہنا. اللہ نے یہ وقت دیا ہے نا تو اس روزی کی قدر کرنی ہے, روزی کی قدر کرنی ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے اللہ تو جتنا دے گا ہم تیری راہ میں خرچ کرتے رہیں گے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے کمائی اپنی اپنے حساب سے لوگ لگاتے, کوئی تماشوں میں لگا دیتا. تم دیکھنا, معاف کیجئے گا, قوالیاں ہوں گی, ڈرامے ہوتے ہماری قوم میں. مزاروں کو عیاشیوں کا اڈا بنا دیا لوگوں نے. انتظار رہتا کب میلہ آئے گا, کب عیاشی کی شام ہوگی. اور نکلو ان سے یار, نکلو. ہم اللہ کے لیے آئے ہیں, یہاں رسول اللہ کے لیے آئے ہیں. اور پھر مزار والا بھی چلتا ہوگا اندر لیٹا لیٹا. وہ جس کی زندگی قرآن پڑھتے پڑھتے چلی گئی, اس کے کان پہ ڈھولک بجا بجا کے دکھا رہے ہیں, ڈھولک بجا بجا کے دکھا رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے, انہوں نے قرآن پڑھا گئے تو ان کے مزار پہ قرآن پڑھ کے سنایا. نقصان ہوتا, کسی کا پیسہ ڈھولک میں لگ رہا ہے, کسی کا تماشوں میں لگ رہا ہے, کسی کا وقت میلوں میں جاتا ہے. ہم مقدر کے دھنی ہیں, ہمارا وقت حضور کی محفل میں جا رہا ہے, حضور کی محفل میں جا رہا ہے. کہنے جی یہ جتنے قوال لوگ ہیں بہت اچھے ہیں, ایسا ایسا قوال آ رہا, سبحان ہے آدمی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, صحیح بتا رہا ہوں. سبحانہ تک یاد نہیں, یاد نہیں ہے, پہلا کلمہ تک یاد نہیں. جنہیں پہلے کلمے بھی یاد نہیں وہ جنت میں لے کر چلیں گے. خود بتاؤ, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, جس کی داڑھی نہ ہو تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو گے؟
بولو امام بنا لو گے اسے؟ جو چوری کرتا ہو اسے امام بنا لو گے؟ جو بیاض لیتا ہو اسے امام بنا لو گے؟ نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا یہ عمل غلط ہے. ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پھنس جائیں گے. تو بتا، جب تجھے نماز میں اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر ذکر رسول پھر ایسے ویسوں سے کیوں سنا کرتا ہے؟ خود بھی فیصلے کرو نا، خود بھی فیصلے کرو. مقابلے چلتے ہیں، اب تو اللہ معاف کرے ہمارا پورا علاقہ تباہ اس معاملے میں. وجہ کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہمارے علاقے میں. کتنے IAS IPS ہیں آپ کے یہاں پہ بتاؤ؟ پورے علاقے میں تلاش کرو گے مشکل سے 2-4 ملیں. پورے علاقے میں، شہر چھوڑ کے. یہ کنڈیشن ہماری تعلیمی معیار کی ہے. اور جب ہم چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں. کہہ رہا جی چھوڑو اس کے ابا کی ہم سے سنو، اس کے دادا کی ہم سے سنو. اور زبان کو تالا لگا. آج تو سنا رہا ہے، کل کوئی تیری بھی آ کے سنائے گا، تیری بھی کہانی پڑھی جائے گی، تیرے بھی قصے چلیں گے. اترانا نہیں ہے. خدا دے تو شکر ادا کرنا ہے. نہیں شکر تم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمت کے شکریے پر اس نعمت میں اضافہ عطا فرما دوں گا. اضافہ عطا فرما دوں گا. آج ہے نا کثرت، آج ہے. اسلام نے بڑی غربت کا دور دیکھا، بڑی غربت کا دور دیکھا. آؤ تم ایک دور کی کہانی بتاؤں. میرا نبی مومنوں کے دلوں کی دھڑکن ایک دن گھر تشریف لائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس دن گھر میں کھجور بھی باقی نہیں تھی. ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ سو تو نہیں رہے نا؟ ایک کھجور بھی باقی نہیں اس دن گھر میں. حسان بھائی، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی کہ مجھے غیرت لگی، ہمت نہیں ہوئی حضور کا سامنا کرنے کی. مجھے پتا تھا محبوب کا فاقہ 3 دن کا ہے. کہتے ہیں حضور اس دن گھر میں جب تشریف لائے ایک کھجور بھی نہیں تھی. حضور کوئی آہٹ سن کے نا میں چادر اوڑھ کے لیٹ گئی، لیکن چادر میں ایک سوراخ تھا. میں اس میں دیکھتی رہی حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کیا کر رہے ہیں. لیکن حضور کو سوراخ کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور تو دلوں کے حال جاننے والے. حضور دلوں کے حال جاننے والے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سنیں میری ماں بہنیں بھی کان کھول کے، آج 10-10 ہزار کے جوڑے ہیں نا پھر بھی پیر زمین پہ نہیں ہے. 5-5 ہزار کے نقاب ہیں نا پھر بھی اترا رہی ہیں. لعنت ہو ایسی زندگی پہ کہ ان کے جسموں پہ 72 پیبند تو تھے لیکن عزت میں کوئی داغ نہیں تھا. آج 5000 کا نقاب ہے لیکن عزت محفوظ نہیں ہے. فرق ہے نا، فرق ہے نا. یہ اتنا بڑا فرق ہو گیا. دیکھو ام المومنین. ہیلو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں. اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، جس سے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بہت ہی جلد پہنچ چکے.